أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو شیطان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ آج کا میرا موضوع ہے شیطان کی چالیں۔ اللہ رب العزت نے جو پچھلا مہینہ ہمارا گیا رمضان مبارک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، شرکش شیاطین کو قید کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک مہربانی فرمائی، اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرما کر شرکش شیاطین کو 1 مہینے کے لیے قید کر دیا، تاکہ میرے بندے شیطان کے چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان عادت بنا لے کس طرح سے شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ 1 مہینہ اگر اس کی پریکٹس ہو جائے کس طرح سے شیطان کی چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، تو پھر جو ہے 11 مہینے تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے جو ہے پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، کولی کا بیل جہاں سے نکلا پھر وہیں آ گیا کرتا۔ پہلے جو تیل بنایا کرتے تھے تو راؤنڈ ایک چکری ہوا کرتی تھی اور اس میں ایک بیل کو رکھا کرتے تو پیسنے کے لیے، جہاں سے نکلتا وہ راؤنڈ گھوم کر، گول گھوم کر وہیں پر آتا۔ ہماری بھی یہی عادت بنی ہوئی، جہاں سے نکلے تھے پھر وہیں پر آ گئے۔ مطلب بولنے کی بات یہ ہے کہ جیسے تھے پھر ویسے ہی ہو گئے، پھر کورے کے کورے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا، شیطان کے چالوں سے، وسوسوں سے، اس کے شر سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، تو ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم فائدہ اٹھانے کے بجائے پھر جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیاطین سے بچیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو شیطان نے جنت میں بھٹکایا، قسمیں کھایا کہ یہ چیز تم کھا لو جسے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، وہ چیز کھا لو تو
تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت پاؤ گے، جنت میں رہو گے۔ ایک بھول ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ پھر ایسا پچھتاوا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم مجھ کو اتنی قدرت دے کہ میں، اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں۔ مانگا ہے شیطان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دی کہ وہ بھٹکا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے میری مان کر چلیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر کوئی تیرے باتوں میں آ بھی گیا، تیرے شر میں آ بھی گیا، تیرے وسوسوں میں آ بھی گیا، اگر وہ مجھ سے مانگ لے تو میں، مجھ سے معافی چاہ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا فضل فرمایا، جو میری مانیں گے میں اس کو معاف کر دوں گا، میرے حکم پر جو چلیں گے میں اس کو جنت عطا کروں گا، اور جو تیرے راستے پر چلیں گے تجھ کو اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے انسان، کوشش کرنا ہو سکے، کوشش کرنا انسان جتنا ہم سے ہو سکے۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، شیطان بولتا ہے جی ذرا ابھی تو اذان ہوئی نا، جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑی دیر ہوتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، پھر اس کے بعد ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو جماعت کھڑے ہونے والی ہے، ابھی تو جماعت کھڑی ہوئی ہے نا جی، جائیں گے۔ اس طرح سے کرتے کرتے وقت گزار دیتا ہے۔ جماعت کیا ہے، جماعت تو ہو ہی گئے نا، تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد کہتا ہے ابھی تو وقت باقی ہے نا، پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ جو ہے ایک امیدیں دلاتا ہے، اور انسان اس کی امیدوں میں پھنس جاتا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا، وقت چلا جاتا، انسان ہاتھ مل کے رہ جاتا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں مل گیا شیطان، تو بزرگ نے کہا کہ بھئی شیطان کس کو بھٹکانے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ خام و خواہ مجھے بدنام کرتے ہو، میں بھٹکاتا نہیں۔ بولے تیرا کام تو ہے بھٹکانا، تو بھٹکاتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ خام و خواہ مجھ کو آپ بدنام کر رہے ہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی، کہاں لے جا رہا ہے؟ چلے، چلتے 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 کرانے کی دکان پر پہنچے۔ پہلے دکانوں میں شیشے کے جار ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے بوٹل، اس میں سامان رکھا کرتے تھے۔ پلاسٹک کے بوٹلز نہیں تھے اس دور میں، شیشے کے ہوا کرتے تھے، کانچ کے، اس میں رکھا کرتے تھے۔ اب ایک دکان پہ لے گیا اور کہنے لگا کہ یہاں ٹھہریے، دیکھیے۔ اور ہر دکان میں، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، ہر دکان میں ایک گڑ کی بیلی ہوا کرتی، اتنی بڑی، ہر دکان میں رہتی تھی۔ لوگ کھاتے بھی تھے، اور اسے فائدہ ہی بہت ہے، گڑ کھانے سے بہت فائدے ہیں۔
تو گڑ بھی رکھا ہوا رہتا تھا سائڈ میں، لوگ لیا کرتے تھے، اب گڑ کھانا لوگ چھوڑ دیے۔ جتنی دھول گرد غلاظت ہے نا، گڑ رات میں کھا کر سوئیں، پوری جو ہے دھول گرد نکل جاتی ہے بدن سے، بہت فائدے ہیں۔ لوگ کھاتے تھے، تندرست رہتے تھے، اب لوگ کھانا چھوڑ دیے، دواخانوں کو جانا شروع کر دیے، ہے نا۔ بہرکیف اب شیطان بزرگ کو لے کے کھڑا ہوا ہے، دیکھو بزرگ میں کچھ نہیں کرتا، آپ دیکھتے رہو۔ بولے اچھا جی۔ ایک گراہک آیا سامان خریدنے کے لیے، اس کے ساتھ تھا کتا ساتھ میں تھا۔ جب وہ لینے کے لیے آیا، اس زمانے لوگ بلیاں بھی پالتے تھے، دکان میں بلی بھی تھی سیٹ کے ساتھ میں، سیٹ کی بلی دکان والوں کی۔ اب دو کھڑے ہوئے ہیں، شیطان کیا کیا، وہ گڑ لے کر ایک انگلی سے ایک شیشے کے اوپر لگا دیا، جار کے اوپر، شیشے کا جو جار ہوتا ہے اس کے اوپر گڑ اتنا سا لے کے لگا دیا۔ وہاں پر اس گڑ کو دیکھ کر ایک مکھی آئی، مکھی آ کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ جب مکھی آئی تو وہاں پر جو مکھی کو کھانے کے لیے چھپلک آئی۔ چھپلک جیسے آئی تو چھپلک کو دیکھ کر بلی جو ہے اس کے اوپر جھپٹا ماری۔ جیسے بلی آئی، کتا اس کے اوپر، بلی کے اوپر جھپٹا مارا۔ اب کیا ہوا، سارے جار نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ اب دونوں جو لینے آیا تھا سودا، دکان والے صاحب، دونوں ایک دوسرا گلا پکڑ کر بحثم بحث شروع ہو گئی۔ دکان والے کہتے تمہاری وجہ سے جو ہے یہ سب ہوا۔ انہوں نے بولا میں کیا کرا بھائی، میری کیا وجہ سے؟ تم کتا لے کر آئے نا، کتا لانے کی وجہ سے وہ جو ہے بلی پہ حملہ کیا اور سارے جار گر گئے۔ دونوں میں بحث ہونے لگی۔ شیطان بولا بزرگ کو دیکھیں میں کچھ نہیں کرا، میں کچھ بھی نہیں کرا، دونوں آپس میں جو خود بخود لڑ لے رہے ہیں۔ بزرگ کہنے لگے کہ شیطان اصل کام تو تیرا ہی تو ہے نا۔ بولے میں کیا کیا، آپ خاموخواہ مجھ کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر گڑ کی انگلی سے گڑ لے کر جار کو نہیں لگاتا تو وہاں پر مکھی نہیں آتی، تو نے جو ہے جار کو گڑ لگایا، وہاں مکھی آئی، اور پھر جو ہے مکھی کو دیکھ کر چھپلک آئی، چھپلک کو دیکھ کر بلی آئی، اور بلی کو دیکھ کر کتا آیا۔ تو نہیں لگاتا تو کمبخت یہ جھگڑے کئی کو ہوتا تھا، ہے نا۔ تو ایسا وسوسہ ڈال کے چھوڑ دیتا۔ ہمارا کام ہے اس سے بچنا، اس سے بچنا ہمارا کام ہے۔ ایک شیطان ایک عابد کے پاس پہنچا۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، جو عبادت کرتا ہے اس کو عابد کہتے ہیں۔ عبادت گزار تو ہے لیکن علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، عبادت کا۔ جو بہت سارے عام لوگ ہوتے ہیں جس کو بیچاروں کو جو شوق ہوتا ہے عبادت کا، نماز پڑھنے کا، عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا بھی چاہیے۔ جیسے کہ جو تقریباً 2 جمعہ سے بتا رہا تھا، علم حاصل کرنا چاہیے،
کم سے کم اتنا تو علم آئے کہ ہماری نماز درست ہو، کم سے کم اتنا تو علم آئے کہ ہماری زندگی میں جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں وہ تو ہمارے کو علم کے ذریعے معلوم ہو۔ تو چنانچہ عابد صاحب جا رہے تھے، ایک کڑالی لے کر نکلے، کڑالی جانتے ہیں نا، لکڑیاں جس سے کاٹتے، لے کر نکلے، چلتے چلتے شیطان مل گیا۔ عابد صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کہ جی وہ لوگ جو ہے نا ایک درخت کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں لوگ، اس لیے اس کو جو ہے کاٹنے کے لیے جاؤ۔ شیطان بولتا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے جی، نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں تو میں ہونے لگی، ہاتھا پائی ہونے لگی، شیطان نیچے، عابد صاحب شیطان کے اوپر۔ اب اس کے بعد میں شیطان بول رہا کہ جو ہے عابد صاحب تم تو جیت گئے جی، ایسا کرو میں تم کو ایک ترکیب بولتا ہوں، کئی کو خامخواہ جھنجھٹ میں پڑتے، میں تمہارے کو روزانہ 3 اشرفی دے دوں گا، تم زندگی گزار لو، کئی کو اسکیم ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، چھوڑو جو لوگ کرتے ہیں کرنا، اپنے کیا کرنے کا ہے۔ نہیں میں تو جو ہے اس کو کاٹ کے رہوں گا، لوگ جو ہے کفر میں شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، میری بات سمجھو، میں تم کو روزانہ 3 اشرفیاں دے دوں گا۔ بولے وہ کیسے؟ بولے جب تم سو جاؤ گے نا، تمہارے تکیے کے نیچے 3 اشرفیاں میں رکھ دوں گا۔ تو عابد صاحب بیچارے انہوں نے بولے ٹھیک ہے، آگے گرفت میں شیطان کے، درخت کاٹنا تو چھوڑ دیے، ادھر آگئے، گھر کو آگئے، رات میں سوئے، صبح میں تکیے کے نیچے 3 اشرفیاں رکھے، اٹھا کے دیکھا تو 3 اشرفیاں۔ دوسرا دن ہوا، تکیہ اٹھائے 3 اشرف، تیسرے دن تکیہ اٹھائے تو نہیں، تکیہ اٹھائے اشرفی ہے نہیں، پھر اس کے آنے گدہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بستر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بستر جھٹک کے دیکھ رہے ہیں، تکیے کا غلاف نکال کے دیکھ رہے ہیں، ارے کہیں بھول تو نہیں گیا، کہیں دوسری جگہ تو نہیں رکھ دیا، بھول تو نہیں گیا، پورا جھٹک کے دیکھ رہے ہیں۔ بولے کمبخت شیطان میرے چخمہ دیا، میں اس کو اب چخمہ دیتا ہوں، پھر لے کے کوڑالی لے کے نکلے۔ جانے کے بعد پھر وہی شیطان آ گیا، بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے جو وہی درخت کاٹنے جا رہا ہوں، اب تو تم نہیں کاٹ سکتے ہو۔ نہیں میں تو کاٹ کے رہا، نہیں کاٹ سکتے تم، نہیں کاٹنا، نہیں کاٹ سکتے، ایسا سمجھا۔ تو پھر دونوں میں جو ہے تو میں ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی۔ اب عابد صاحب نیچے، شیطان اوپر، شیطان اب اوپر ہو گیا، اب صاحب پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ شیطان کچھ پوچھنے لگے، شیطان بولا جب تم آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، جب اللہ کی رضا کے لیے جو ہے درخت کاٹنے کے لیے آئے تھے، اب تم آئے تو پیسوں کی لالچ میں آئے، اللہ کی رضا ختم ہو گئی۔ جب اللہ کی رضا تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہرا دیا، تم کو جتا دیا، اب تم جو ہے پیسوں کی لالچ میں آئے، پیسے نہیں ملے اس لیے نکلے، اب جو تم ہار گئے میں جیت گیا۔ عابد جو ہوتے ہیں، ابھی بتایا میں، علم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ شیطان ایسے نکلا، پھر ایک عابد صاحب مل گئے، ان کو بولا کہ جو مول صاحب ذرا ٹھہرو، ہماری عادت ہے نا داڑھی والے کو دیکھے ذرا ٹوپی کرتا پائجامہ پہن کے، دیکھتے انہوں سمجھتے ہیں مولوی صاحب ہی تھے شاید۔ جس سے علم حاصل کرنا ہے اس سے علم حاصل کرنا ہے، کوئی عالم سے، علم جاننے والوں سے، ان سے مسئلہ پوچھنا۔ چلتے چلتے راستے میں جو ہے کسی سے پوچھ لیے تو کوئی بھی کچھ بتایا تھا، آج کل ہو ہی رہا۔
تو شیطان جو ہے وہی ایک عابد صاحب جو جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ ٹھہرو صاحب، میں ایک جو ہے مسئلہ پوچھنا ہے تمہارے سے، ایک سوال کرنا ہے، جواب دو گے؟ بولے بولو کیا ہے؟ بولے ساری دنیا، ایک شیشی لے کے آیا تھا چھوٹی سی، بتایا شیشی چھوٹی سی، بولے ساری دنیا اس شیشے میں آ سکتی کیا؟ ساری دنیا اس شیشے میں آ سکتی کیا؟ اب ان کو تو بیچاروں علم ہی تھا، دیندار تو بن گئے تھے، انہوں بولے ارے بیوقوف ہے کیا، اتنی بڑی دنیا، 7 آسمان، زمین، سمندر، یہ اتنا جو ہے اس جو ہے شیشی کے اندر کیسے آ سکتا ہے نا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے بچپن میں بھی بولا کرتے تھے، بڑے لوگوں کو یاد ہوں گا، لوگ بولتے تھے دنیا مٹھی میں آ جائے گی، دنیا مٹھی میں آ جائے گی۔ ہم کہتے تھے کہ یہ دنیا اتنی بڑی مٹھی میں کیسے آ سکتی ہے؟ ہم کو بھی یقین نہیں تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ دنیا مٹھی میں ہے۔ اس میں آپ دنیا کا کونا کونا دیکھ لے سکتے ہیں، پوری دنیا جو ہے ایک مٹھی میں آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں تو بتا دیجیے۔ دنیا مٹھی میں آ گئی، آپ کی مٹھی میں۔ عابد صاحب تو چلے گئے، ایک عالم صاحب مل گئے۔ شیطان کہنے لگا کہ مجھ صاحب بتاؤ، یہ شیشی ہے، 7 آسمان، زمین، چاند و سورج، یہ سمندر، یہ ساری دنیا یا ساری کائنات کیا اس شیشی کے اندر آ سکتی ہے؟ وہ تو علم والے تھے، کہنے لگے کہ بابا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اس کے پاس جو ہے اس کی ایسی طاقت ہے کہ ایسے ایک دنیا کیا کئی دنیا بھی اس میں جو ہے سما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم وہ چیز ہے، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم کو علم ہوگا تو پھر ہم جو ہے دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ سمندر کے اوپر ایک بڑا تخت لگا کے بیٹھتا، اور سارے شیاطین وہاں پر آتے ہیں اور سب سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کرے؟ ایک کہتا ہے کہ جی میں نماز پڑھنے والا جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو میں نے نماز پڑھنے سے روک لیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں ایک کو شراب پلا دیا، دوسرا کہتا ہے کہ میں اس کو زنا کرا دیا، اور ایک کہتا ہے کہ میں جو ایک کو سود کھلا دیا، اور ایک کہتا ہے کہ میں ایک کو حرام کھلا دیا، اور ایک کہتا ہے کہ میں دونوں میاں بیوی میں جدائی کر دیا لڑا کر۔ ایک کی باری آئی، اس نے کہا کہ ایک لڑکا علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جا رہا تھا، میں نے اس کو روک لیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کو جو بہکا کر پھسلا کر اس کو مدرسہ جانے سے روک دیا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا۔ شیطان اٹھ کھڑا ہوا بڑا سردار اور اس کو گلے لگا لیا، کہنے لگا کہ شاباش شاباش، سب سے زیادہ بہترین کام نے تم نے کیا ہے۔ سارے شیطان پریشان، اتنے بڑے بڑے کام کیے، کسی کو سود کھلا دیے، کسی کو حرام کھلا دیے، زنا کرا دیے، چوری کرا دیے، شراب پلا دیے، اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے کام کرا دیے۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ، اس کو روک دیا تو شیطان بڑا ایسے بڑا خوشا گلے بھی لگا رہا ہے۔ شیطان جو بڑا سردار تھا وہ کہنے لگا تم کو معلوم نہیں، یہ لڑکا آج چھوٹا ہے
مدرسے کو جا رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بڑا ہوگا تو ایسے کئی لوگوں کو گمراہی سے بچا دے گا۔ اس لیے میں خوش ہوا کہ یہ آج علم دین سے رک گیا تو جو ہے پھر یہ لوگوں کو جو ہے علم دین پر لانا اس کے لیے کوئی دشوار ہو جائے گا، یہ نہیں لا سکے گا کیونکہ علم دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے علم دین حاصل کرنے سے، قرآن مجید حاصل کرنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے، مدرسہ جانے سے روک دیا۔ اس نے جو ہے بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے عزیز دوستو، علم دین حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے۔ ایسا نہیں کہ ایک پاؤں جو ہے ایک طرف ہے اور دوسرا پاؤں دوسری طرف ہے۔ کہا کرتے نا بڑے لوگ، دو کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہیے، دو کشتی میں دو پیر رکھ کر چلیں گے تو پھر انجام برا ہوگا۔ اس لیے ایک ہی کشتی میں سوار ہو، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، یا رحمان کی طرف ہو جاؤ یا شیطان کی طرف ہو جاؤ، دو نہیں چلنے والے۔ ایک میان میں دو تلوار نہیں آنے والی۔ ایک طرف رحمان کو بھی خوش کر رہے ہیں اور دوسری طرف شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں سر ڈال کر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ دونوں طرف، دنیا میں بھی ٹانگ ہے ہماری، آخرت میں بھی۔ ایک طرف رحمان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھو، شادی کس لیے کر رہے ہیں؟ رقعے پہ لکھا ہوا ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا سنت ہے اور سارے کام شیطان کے کر رہے ہیں۔ ساری شادی میں رسم و رواج شیطان کے ہیں، گانا بجانا شیطان کا ہے۔ شروع سے آخر تک، شادی کے شروع سے آخر تک سارے کے سارے کام شیطان کو خوش کرنے کے۔ صرف ایک نکاح و رسم باقی رہ گئی ہے مسلمانوں کے پاس، اس کو باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی جو ہے کس لیے رکھے ہوئے پتہ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا پتہ نہیں، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ مگر باقی خرافات سارے شیطان کو خوش کرنے کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرما کہ شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کہ کھلا دشمن ہے تمہارا، کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہم دشمن کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دشمن کے پیچھے جو ہے جانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز دوستو، شیطان کی پیروی مت کریے، اللہ کے احکامات پر چلیے، اور میرے نبی، آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے، آپ کی اتباع کیجیے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو یہ بتایا تھا میں، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر علم ہوتا تو ہم گمراہ نہیں ہوتے، اگر علم ہے تو ہم گمراہ نہیں ہوتے، اگر علم ہے ہم شیطان کے راستے پر نہیں جاتے، اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم گناہ کے راستے پر نہیں جاتے۔
اتنا تو انسان علم حاصل کریں، اور کہ جو زندگی میں جتنی ہم کو ضرورت ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کی، علم حاصل کرنے والے، سیکھنے سکھانے والوں کی قدردانی کریں۔ ابھی جو ہے سو چھٹیاں آنے والی ہے، اپنے بچوں کے وقت ضائع مت کریے۔ پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا، پچھلے جمعہ یا اس سے جمعہ پہلے، بچوں کو بھیج دے رہے ہیں اپنے رشتہ، بچے بھی بڑے خوشی سے آتے، ان کو کام ہی کیا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ پڑھے نہیں اور اپنا وقت کو جو ہے کھیل کود میں لگائیں۔ دادا کے پاس چلے گئے، نانا کے پاس چلے گئے، نانی کے پاس چلے گئے، دادی کے پاس چلے گئے، خالہ کے پاس چلے گئے، اپنے جو ہے اس وقت کو قیمتی سمجھو۔ جو بچوں کا وقت ہے وہ قیمتی ہے، ان کی عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے جو ہے علم جو وقت ہے ہمارے پاس جو ہے سمر کیمپ بھی جو ہے چالو ہونے والا ہے۔ ایسے تو مدرسہ چلتا ہی ہے، جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے جو ہے داخلہ جو ہے جو صبح 10 بجے سے 1 یا 2 بجے تک جو ہے تعلیم ہوتی ہے، آپ جو ہے اپنے لڑکیوں کو داخلہ کرائیں، اور جو بچوں کو جو ہے کہیں اور ہیں تو انشاءاللہ جہاں پر بھی سمر کیمپ چل رہا ہے، یا تو پھر مغرب کے بعد میں پڑھاتا ہوں، وہاں پر بھی جو اپنے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے داخلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔